آج کا یہ پروٹیسٹ، آج کا یہ احتجاج فرائیڈے جمعہ کو پاکستان میں مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں نماز جمعہ ہو رہی تھی اور بم دھماکے میں 75 سے زیادہ نمازی، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے، انجینئرز، ڈاکٹر شہید ہوئے اور 170 سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہیں۔ پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کے لیے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور ملک ہندوستان میں بھی جا بجا کئی بار اس نے دہشت گردی کے ذریعے سے ہمارے معصوم ہندوستانیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ آج کا یہ پروٹیسٹ شہر علی بھائی ادھر آگے تشریف لائیں، شہر ممرہ کے علماء ذوی الاحترام جن کا تعارف یہ ہے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا علی اصغر حیدری صاحب قبلہ، جو محتاج تعارف نہیں ہے، اتحاد بین المسلمین کے لیے ممرہ کے ہر اسٹیج پر مولانا موصوف نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا نذیر صاحب قبلہ، حجت الاسلام علی جناب مولانا شباب حیدر صاحب قبلہ، جن کی صدارت میں، جن کی نظارت میں یہ پروٹیسٹ کا اہتمام حجت الاسلام علی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ، حجت الاسلام علی جناب مولانا آفتاب صاحب قبلہ، یہ علماء لباس میں نہیں لیکن سب معمم ہیں، مولانا محمد عباس صاحب قبلہ، مولانا شجاع حکیم صاحب قبلہ، حجت الاسلام علی جناب مولانا فرمان صاحب قبلہ، مولانا شہباز صاحب قبلہ و دیگر، آئیے آگے تشریف لائیں، دیگر علماء کرام یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے میڈیا برادران سے، اس لیے کل 11 بجے رات میں ہم سب کا یہ ارادہ ہوا کہ ہمیں ایک احتجاج کرنا ہے، لیکن بڑی تعداد میں ہمارے میڈیا برادران جو ممرہ کی گنگا جمنی تہذیب کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہم ڈاکٹر بابا امبیڈکر صاحب کے جب چوک پر اس وقت جمع ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو حق دیا ہے اپنی آواز بلند کرنے کا، اور آج ہمارا مطالبہ یہی ہے، ہمارا مقصد یہی ہے۔ آپ یقین کریں، جب رات ممرہ پولیس اسٹیشن کے سینئر انل شندے صاحب سے اور صبح پھر میں جب چوکی گیا، جتنا سلام کیا جائے انہیں کم ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام علماء کرام اور عوام کی طرف سے ممرہ پولیس اسٹیشن کے سینئر انل شندے صاحب، ہمارے جو گوپنیہ ڈپارٹمنٹ ہے دیشمکھ صاحب، شریف صاحب، ببلو بھائی آگے تشریف لائیں، دیگر لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ پاکستان اپنی دہشت گردی کو بند کرے، اور حکومت ہند سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اقلیت در اقلیت ہیں، ہماری حفاظت کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ عارف بھائی بہت شکریہ، یاسر بھائی، جتنے میڈیا والے ہیں، سمیر بھائی، ہو سکتا ہے ایک آدھ نام چھوٹ جائے۔ انشاءاللہ 6 بجے یہ آدھا گھنٹے کا صرف ہمارا پروٹیسٹ ہے۔ آئیے ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں اور یہیں سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان مردہ، پاکستان، 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 دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی۔ جہاں پاکستان ہمیشہ مردہ آباد تھا، وہی ہمارا ملک ہندوستان انشاءاللہ ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ اپنے ملک کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، ہندوستان، 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 ہندوستان۔ میں مولانا محسن زیدی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور ہمارے ناظرین برادر محسن سب سے التماس ہے کہ آگے تشریف لائیں۔ مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ سے التماس کر رہا ہوں کہ 5 منٹ میں اپنی بات رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، بزرگان قوم و ملت، میرے دوست اور میرے بھائی، یہاں جتنے لوگ بھی موجود ہیں، آپ سب کو اس واقعے کی خبر ہے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، چاہے خبروں کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے آپ کو اس بات کی اطلاع ہے کہ بروز جمعہ مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں اسلام آباد میں نماز پڑھتے ہوئے
شیعہ کمیونٹی کے لوگ جو مسجد میں نماز میں شریک تھے، اس نماز کی جگہ پر مسجد میں وہاں پر بم بلاسٹ ہوا اور نمازیوں کو بلا وجہ بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ تھا جس نے آگے بڑھ کر چاہا کہ اس حملہ آور کو روک سکے، مگر اس کو پہلے اس حملہ آور نے مارا اور اس کے بعد خودکش حملہ، جسے آتنکوادی یہاں پر کہا جاتا ہے، وہ حملہ اس آتنکوادی نے کیا اور اس کی وجہ سے 80 کے قریب شیعہ کمیونٹی کے مسلم شیعہ کمیونٹی کے لوگ شہید ہوئے اور 200 سے زیادہ افراد جو ہے وہ اس وقت بھی زخمی ہیں، اور ان میں سے کون بچے گا اور کون زندہ رہے گا یہ تو وقت بتائے گا۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ پاکستان حکومت جو کل بھی مرد آباد تھی، جس نے کل بھی دہشت گردوں کو پالا، جو آج بھی دہشت گردوں کو پال رہی ہے، وہ اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کو روک نہیں رہی ہے۔ ہندوستان میں بھی دہشت گردانہ کارروائیوں میں وہ ملوث رہتے ہیں، لہذا ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ وہ اپنا پریشر اور اپنا دباؤ بنائے تاکہ شیعہ کمیونٹی، مسلم شیعہ کمیونٹی کے لوگ جو وہاں پر اقلیت میں وہاں پر پائے جاتے ہیں، تقریباً 20% کے قریب وہاں پر شیعہ کمیونٹی کی آبادی ہے، اور 1400 سال سے یہ دنیا اور یہ کائنات اور یہ اتہاس اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلسل ہمیں قتل کیا جاتا ہے، کبھی بازاروں میں ہمیں مارا جاتا ہے، کبھی درگاہوں میں ہمیں مارا جاتا ہے، کبھی مسجدوں میں ہمیں مارا جاتا ہے، کبھی ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے ہمیں مارا جاتا ہے، مگر دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ ابو جہل اور ابو لہب کی اولادیں جو ہمیں 1400 سال سے آتنکواد کا نشانہ بنا کر قتل کر رہی ہے، یہ ہمیں آج تک مٹا نہیں پائی، اور اس کی فقط اور فقط 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم دعائے زہرا ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرزند زہرا ہمارا نگہبان اور نگراں ہے، ہم لاوارث قوم نہیں ہے۔ ہمیں قتل کرتے ہو قتل کر دو، ہمیں مارتے ہو تم ہمیں مار دو، مگر یہ یاد رکھو کہ نہ ہم کبھی جھکنے والے تھے اور نہ کبھی ہم جھکیں گے۔ اگر ولایت کی وجہ سے، عشق اہل بیت کی وجہ سے، اگر آل محمد کی محبت کی وجہ سے ہمیں مسجدوں میں مارا جا رہا ہے، ہمارا قتل کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھو کہ تم ہمیں قتل تو کر سکتے ہو مگر ہمارے دل سے عشق ولایت کو کبھی جدا نہیں کر سکتے ہو۔ پاکستان، ارے مل کر بابا سے بلند بولیے، پاکستان، 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 اور اپنی وطن اور مادر گیتی سے محبت کی علامت کو بتاتے ہوئے بابا سے بلند اس نعرے میں میرے ہمراہ ہو جائے، ہندوستان، ہندوستان، ہندوستان۔ جزاک اللہ الخیر۔ برادر عزیز وفا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ دیکھیں ایک دم وقت نہیں لینا ہے، میں کچھ نہ بولتے ہوئے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا علی اصغر حیدری صاحب کے بلند سے التماس سے گزارش کر رہا ہوں۔ اس کے فوراً بعد مولانا نذیر صاحب، مولانا شباب صاحب صدر جو ہے مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں، لیکن میں مولانا علی اصغر حیدری صاحب کے بلند سے بڑی تعداد میں ہمارے یہ میڈیا برادران آئے ہیں، چاہتا ہوں کہ وضاحت کے ساتھ اپنی پوری بات رکھیں، اور خاص کر کے ممرا پولیس اسٹیشن کے سینئر انل شندے صاحب، اور جو ہمارا گوپنیت ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بھی آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے۔ آتنکواد، 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 پاکستان، پاکستان، ہندوستان، ہندوستان۔ مولانا علی اصغر حیدری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پترکار گن، ہمارے معززین قوم، اور بالخصوص ہمارے معزز اور محترم علماء کرام، آج ہم یہاں اس سانحے اور اس مذموم حرکت کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے، اور جب کوئی قوم غمزدہ ہوتی ہے تو پوری دنیا اس کی طرف اٹینشن ہو کر متوجہ ہو کے دیکھتی،
اس وقت اس غم کے ماحول میں یقیناً پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا ہو یا دیگر ذرائع ہو، سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رد عمل کیا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بحیثیت شیعہ مسلم کمیونٹی کے ہم پوری دنیا میں ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم نہیں ہیں، ہماری مسجد نہیں ہے، ہمارے ادارے نہیں ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ایران میں بہت زیادہ سمجھتے ہیں، ایران کے فوراً بہت کم فرق کے ساتھ بحرین میں شیعہ بستے، آذربائیجان میں، یہ تمام جگہیں ہیں، لیکن ان اعداد و تعداد کو ہمیشہ چھپایا اور گھٹایا جاتا۔ ہم پہ بہت سارے الزامات لگا کر ہمارے قتل کا جواز ڈھونڈا جاتا ہے، ہمیں وہ کہا جاتا ہے جو ہم نہیں ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر پاکستان کے متعصب فرقہ پرست علماء، جو علماء نما پگڑیاں پہنے ہوئے، ٹوپیاں اور داڑھیاں بڑھائے ہوئے، یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں فتویٰ دیتے ہوئے، ان کے لیے راحت اندوری نے بہت پہلے کہا تھا، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو فتوے کی عزت پر جب جاتے ہیں پوری دنیا میں اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا دہشت گردی کا اڈا پوری دنیا کے نقشے پہ ہے، جہاں ہر انسان کو اپنے مطلب کی کلن کا بندہ وہاں سے مل جائے گا، وہاں سے جماعت ملے گی، فرد ملے گا۔ کیا ہندوستان 26/11 کے زخم کو بھول سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قصاب جیسے کو ٹریننگ کہاں ہوئی، کہاں ملی؟ یہ سارے لوگ الگ الگ مقصدوں کے لیے ٹریننگ پاتے ہیں، کبھی ملک میں نفرت پھیلانے کے لیے، کبھی قوم کو لڑانے کے لیے، کبھی بنتے ہوئے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے۔ ان کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں۔ لیکن یہ فقط ہمیں یہاں غم و غصے کا اظہار ہی نہیں کرنا، آئندہ کے لیے ہم پورے اقوام عالم کو، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے شیعیت کے جینے کے مقصد کو پوچھا جائے۔ تو جب شیعہ بتائے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تب دنیا کی سمجھ میں آئے گا کہ اصل مقصد حیات ہمارے پاس ہے۔ ہمیں شیعہ کے نام پر پاکستان کا شیعہ، ہندوستان کا شیعہ نہ دکھایا جائے، ہمیں ایران کا شیعہ دکھایا جائے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں بھی کرتا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے، عقیدہ بھی رکھتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج پاکستان جو ٹرمپ کی گود میں جا کر جھولا جھول رہا ہے، یہ وہی ہے کہ جس پاکستان کے ایبٹ آباد سے اسی میڈیا نے، انہی بین الاقوامی گنڈا گردی حکومتوں نے بن لادن کو کہاں سے نکلوایا؟ پاکستان کے ایبٹ آباد سے ہی نا۔ کہاں سے ملے یہ لوگ؟ یہ پورا تار جو جڑا ہوا ہے، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ عالم اسلام میں ہر کسی کو کفر، کافر ہونے کا فتویٰ دے دو۔ عجیب بات کسی نے، ہمارے دانشور نے یا کسی شاعر نے کہی، جس کا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ پاکستان میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ ترلائی اسلام آباد میں، جہاں پر 70-80 کی تعداد میں شہداء جمعہ پڑھتے وقت شہید ہوئے، ایک طرف میڈیا بتا رہی ہے جمعہ پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، دوسری طرف ملا کہتا ہے شیعہ نماز نہیں پڑھتے۔ شیعہ اس علی کو مانتے ہیں جو عالم سجدہ میں شہید ہوا ہے، شیعہ اس حسین کو مانتے ہیں جو سجدے کے عالم میں ذبح کیا گیا۔ کیا ہم بھول سکتے ہیں؟ یہ سارے لوگ، یہ یزیدیت کا نظام چلانے والے، یہ یزیدیت کا چولا پہننے والے، جس کا ظلم جگ جاہی رہے، اگر آج بھی کچھ لوگ اس کو رضی اللہ کہتے ہوئے نظر آنے لگے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ بندہ کسی اور جگہ کا امپورٹ کیا ہوا بندہ ہے، یہ اسلام کا بندہ نہیں۔ میں پوری میڈیا کے مادھیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی میرا مقصد کسی مسلک پر
انگلی اٹھانا نہیں ہوتا، بلکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر انگلی اٹھائے تو میں اس کی انگلی موڑ کر اس کے سینے کی طرف کر دوں کہ اٹھانا ہے تو اپنے اوپر انگلی اٹھاؤ۔ اسلام روزانہ اپنا حساب کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن ہم آج کے دور میں وہ مسلمان ہیں جو اپنا حساب نہیں رکھتے، سب کا حساب رکھنے کے لیے تیار۔ یہی چیز ہے مسلمانوں کی کہ جو نہیں لیتی۔ سوشل میڈیا سے اسلام لوگے تو سوشل میڈیا پہ نفرتوں والا اسلام ملے گا۔ اسلام بولو جو تمہیں ہی نہیں، تم کو مان کر مسلمان ہوئے ہو، پورے یونیورس پر بسنے والوں کو جو نظام حیات اور لائف اسٹائل دینے کے لیے آیا ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ مگر کیا کیا جائے؟ فرقوں کے نام پر یہ بننے والے اسلام کے یہ ٹکڑے، یہ اپنی فروعی لڑائیوں کو لے کے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے۔ جڑوں کو شیعہ وہ نہ دکھاؤ بھائی جو 12 وفات کے ڈی جے کے ساتھ دکھایا جائے سنی، اسی طرح کا شیعہ ہم شیعہ نہیں مانتے۔ شیعہ بہت بلند ہے، کہیں وہاں بھی نہیں کہا جاتا۔ ہر سال علماء چیختے ہیں کہ بچوں ڈی جے نہ لاؤ، اس کا مطلب یہ اسلام میں نہیں ہے، مگر کچھ لوگ بجوا لیتے ہیں۔ تو جس طرح اسلام میں نہ ہوتے ہوئے ڈی جے بجوا دیا جاتا ہے، اسی طرح اسلام میں نہ ہوتے ہوئے اسلحے چلوا دیے جاتے ہیں۔ اور یہی اسلحہ چلانے والے کبھی لشکر جھنگوی کے لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہندوستان میں یہ مولویوں کے نام ہے۔ پاکستان کا مولوی کرے اور ہندوستان کا مولوی بدنام ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیوں اسلام کے نام پر یہ کھناونی حرکتیں کر رہے ہو؟ قذاب جیسے لوگ شیعت کی دشمنی میں آج سے نہیں، پوری سوشل میڈیا ہے اور آپ سب سوشل میڈیا سے آگاہ ہیں۔ یہ تقریباً 3 مہینوں سے مسلسل سوشل میڈیا پر یہ ماحول بنائے جانے کی مسلسل کوششیں تھیں۔ جس طرح کی ہم نے آئی ڈیز دیکھی ہے، اور آئی ڈیز پر وہ نام رکھ کر کے آئی ڈیز بنائی جاتی تھی جس نام سے کوئی چڑھایا جاتا تھا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہر طرف یہ پہلے گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، اس کے بعد شیعت کے قتل کو اس کی نگاہ میں جائز ٹھہرا کر ایک بندے کو آتم گھاتی حملہ ور، خود کش حملہ ور بنا کر کے اسے بھیجا گیا۔ ابھی آپ نے سنا، سب سے پہلے سیکورٹی گارڈ کو اس نے نشانہ بنایا، پھر جا کے اندر خود پھٹ گئے۔ یہ خود پھٹ جانے والے بمبار کو سوسائڈ بمبار کہتے ہیں۔ یہ اندر جا کر کے اس کو کیا سکھایا گیا؟ اتنے نمازیوں کو مار کر تم 70 حوریں پاؤ گے۔ یہی بات جب ہندوستان کا میڈیا چلا کے کہتا ہے تو مرچی پاکستان میں لگتی ہے۔ تم نے قذاب جیسوں کو برین واشنگ کی ہی اسی لیے کہ ابھی اس نے شادی نہیں کی، بیوی نہیں دیکھا، مگر حوروں پہ مرنے لگا۔ یہ ہے تم پاکستانیوں میں، اور تمہاری سب سے بڑی دشمنی کا سبب میں آج یہاں اپنے تمام علماء کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا یہ موجودہ، جب سے پاکستان بنا تب سے شیعت وہاں مظلومانہ طور پر یوں ہی شہادتیں پیش کرتی ہے۔ یا سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے علماء کا اس وقت کیا حال ہے۔ خدا کی قسم، ایک وقت میں 80 لاشیں اجتماعی طور پر جب اٹھے تو کبھی آپ نے سوچا اس میں مذہب نہ دیکھیے، ملت نہ دیکھیے، اگر انسان ہے تو انسانیت کا لہو دے، انسانیت کا لہو۔ آج یہ سب صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنی کشتیاں، اپنی آبدوز، اپنے بحری جہاز، اپنے بیڑے، ان تمام چیزوں کے ساتھ ایران پر اپنا دائرہ تنگ کر رہا ہے، اور پاکستان میں یہ اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ مسلمان فرقہ وارانہ آگ میں ہندوستان اور پاکستان میں جلتے رہے اور امریکہ اپنا کام کر کے نکل جائے۔ تو میں ان تمام ملکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کو نہ امریکہ کی مسلمانوں کی ضرورت ہے، نہ اور کہیں کے مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے لیے اکیلا کافی ہے، کیونکہ ایران علی والا ہے، اور ایران کے سربراہ کو علی خامنائی کہتے ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہودیوں کے خیبر کے دروازے کو علی نے اکھاڑا تھا، کل بھی اکھاڑا ہے، آج بھی علی
ہی اکھاڑے گا. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں علی خامنائی اکھاڑے گا. کیوں اکھاڑے گا؟ کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارے گئے تینوں وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ ایران نے دکھایا ہاں ہے، زمانے کا حیدر خامنائی ہے. یہی چیز آج دنیا کو کھل رہی ہے اور اس کو مجھے کہنے میں آ نہیں. ہر مسلک میں باغی بنا دیے گئے. میرے شیعوں میں بھی ایسے باغی بنا دیے گئے ہیں جو ایران سننا خامنائی بولنا برداشت نہیں کرتے. لیکن وہ شیعت کے لوگ نہیں ہیں. وہ شیعہ کپڑوں میں ہے. شیعہ کپڑوں میں رہنے والا شیعہ نہیں کہلاتا، شیعہ کردار کو ظاہر کرنے والا شیعہ کہلاتا. یہ بات آپ کی خدمت تک ہے. ان سب کے پیچھے صرف اس وقت امریکی سازش ہے جو ایران کو گھیرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف کے شیعوں کو دکھا کر جو شیعہ نہیں ہیں انہیں شیعہ نام دیا گیا ہے. انہیں میڈیا کے ذریعے دکھا کر کے یہ کوششیں کی جاتی ہیں کہ ان شیعوں کو دکھا کر پوری دنیا سے شیعوں سے نفرت پیدا کر دی جائے تاکہ ایران اکیلا ہو جائے. لیکن یہ امریکہ کو نہیں معلوم ہے کہ فقط 12 دن کی جنگ میں ایران نے پوری دنیا سے خراج لیا ہے. اسی ممرہ کی سڑکوں پہ دیکھا ہے کہ سنی بھائی نے خامنائی صاحب کی تصویر ہر طرف لگا ڈالی ہے اور لگا کر کے یہ بتایا ہے کہ تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ شیعہ اور سنی الگ ہیں. الگ وہ ہیں جن کا نطفہ ہی الگ ہے. ہم الگ نہیں ہیں، ہم ایک ہیں اور ہم اس اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور اتحاد کے ہر دشمن کو مرد آباد کہنے کے لیے آئے ہیں. آج ہم پاکستان کو مرد آباد کہنے کے لیے آئے ہیں اور فقط اتنا بتاتے ہیں کہ جس طرح کے ملا پاکستان میں ہے ہندوستان میں بھی کم نہیں ہے. مگر بھلا ہو یہاں اکثریت ان کی نہیں ہے. اس لیے جب اکثریت سوار ہوتی ہے تو ہم یہاں محفوظ ہیں. اس لیے ہم کان کھول کر بتا دینا چاہتے ہیں کہ شیعت کا عقیدہ خود بنا کے نہ بتائے بیان کیا کرو. شیعہ جس پر تم ہر لمحہ یہ کہتے ہو، میں میڈیا کے مادھیم سے بتاتا ہوں، یہ کہتے ہیں شیعہ آخری نبی کو نبی نہیں مانتے. خاتم النبیین ہم مانتے اور ہم سے زیادہ کون مانے گا. ہم اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں اور یہ علی ولی اللہ اسپیڈ بریکر ہے کہ کوئی محمد الرسول اللہ تک حملہ کر ہی نہیں سکتا. اس کے لیے ہم اس لیے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ محفوظ اور مضبوط عقیدہ ختم نبوت کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن پھر اسی ہندوستان میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑے مسلک کے عالم کبیر نے ہمیں کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا اور کہا کہ یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہے، گھٹانے کم کرنے زیادہ کرنے کے قائل ہے. اگر ہم قائل ہوتے تو وسیم رضوی کو باہر نہ نکالا ہوتا. ایک بات یہ سن لی. دوسرے مولانا فرمان صاحب علماء کرام سے تشریف فرما، آپ ان سے پوچھ لیجیے جس مسجد میں آپ چلے جائیں وہی قرآن ملے گا جو سارے اسلام کے پاس. بس یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. باقی علماء کرام اپنے غم و غصے کا اظہار سب کرنے بیٹھے ہیں لیکن ضبط سب سے بڑی چیز ہے. میں کس کے چہرے پہ رد عمل تلاش کروں. میں اسی ممرہ میں جب مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب کو گرفتار کیا گیا تو وہ شیعہ نہیں تھے، میں شیعہ تھا. مگر مولانا جان کر اور ملت مسلمہ کے اتحاد کے لیے میں آیا. مجھ پر کیس بھی لکھا گیا. ان خلاف شیعہ مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب اس کا مسئلہ آیا تو میں ساتھ کھڑا رہا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عالم اسلام سے ہم الگ نہیں ہیں. لیکن آج اسی ممرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایک بیان ایسا نہیں آیا جو یہ کہتا کہ ہم پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائی کی مذمت کرتے ہیں اور وہاں شہید ہونے والوں کو شہادت گھروں کو جو ہے وہ تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. کوئی بیان نہیں آیا. یہ نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ خاموشی بھی ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے. یا تو کھل کر کے مظلوم کے حق میں بولنا شروع کر دو اور یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. دونوں میں ایک کام کرو. مسلمانوں تو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا. سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. ہماری اتنی خرابی ہے کہ ہم سراسر سنگ بن گئے ہیں علی کی محبت میں اور اسی محبت کا خراج آج تک ہم پیش کر رہے ہیں. ایک بار ہم پھر پاکستانی حکومتوں کی جو اب ہے، جو گئی ہے، جو آئے گی،
ہم سب کی مذمت اس لیے کرتے ہیں کہ اب تک ہمیں کوئی امید نظر نہیں آئی ہے کہ پاکستان میں انسانوں کی حکومت ہوگی. مسلمانوں تو چھوڑ دیجئے، پاکستان میں انسانوں کی بھی حکومت نہیں ہے تو مسلمانوں کی کیا ہوگی؟ لہذا پاکستان اگر یہ کہتا ہے کہ اسلامی ملک ہے تو وہاں کا ہر عمل اسلامی ہے. اس کا مطلب وہ جو کام کرے اسلامی، وہ جوا کھیلے تو اسلامی، شراب پیے تو اسلامی. ایسے بھی تو پاکستان کو میں جمہوریہ اسلامی نہیں مانتا. جمہوریہ اسلامی دیکھنا ہے تو ایران جا کے دیکھو، جہاں عورت حجاب میں بھی ہے اور انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں شرکت کر کے ملک کا سر بھی فخر سے اونچا کر کے یہ بتاتی ہے کہ دیکھو حجاب کہیں روکتا نہیں. یہی سب دشمنوں سے برداشت نہیں. شیعت کو مٹانے کے لیے دور دور سے حملہ کر رہے ہیں تاکہ ایران جو ایک اکیلا شیعہ حکومت کا نگہبان ہے اور اتنا بڑا نگہبان ہے کہ 56 بہنوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارا بھائی ہے. یہ بات تو ہے. اب ایک بات سمجھ لیجئے، یہیں پر میں اپنی بات تمام کر کے، علی عباس وفا صاحب نے رات بہت جلدی میں انہوں نے 11 بجے طے کیا کہ کل پروگرام کرنا ہے. انہوں نے پرمیشن بھی لے ڈالا، کانفرنس بھی بلا لی، پترکار گھر ان کی آواز پر آئے. میں سب کا شکر گزار ہوں اور ان کا جب غصہ رات میں نے دیکھا ہے تو اس وقت آدھا کم ہو گیا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو علامہ ماہر لکھنوی، یہ سالک لکھنوی کہتے ہیں غصہ ہے ید اللہ کو خیبر میں یہ کہہ دو. تو جب غصہ آتا ہے تو نہ خیبر کا در بچتا ہے نہ مرحب کا سر بچتا ہے. یہ اتنا یاد رکھیں. اور اسی کے ساتھ ایک بار میں پھر پناہ مذمت کرتا ہوں پاکستان میں اس کی حکومت کو جو ناکام ہے، کسی جگہ کامیاب نہیں ہے. اور آخری بات یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ہندوستان میں ہم تم سے زیادہ محفوظ ہیں. اگر ہم روئیں گے نا تو ہماری حکومت ہمارے آنسو دیکھ کر جیسے سندور بچانے کے لیے گھوس کے مارا تھا ویسے ہی آنسوؤں کے لیے بھی گھوس کے مارے گی. یہ پاکستان طے کر لے. اور اگر پاکستان باز نہیں آتا ہے تو ہمارا ملک ہندوستان شیعوں کے اس معاملے کو یونے میں بھی اٹھائے گا اور اٹھا کر وہاں سے آواز بلند کرے گا. مجھے یہ یقین بھی ہے اور وہاں تک ہماری خط و کتابت اور ہمامہ میمورنڈم پہنچ رہا ہے. میں مولانا نذیر صاحب سے التماس کر رہا ہوں بس 2 منٹ میں اپنی بات رکھتے ہیں. اس کے بعد صدر پروٹیسٹ مولانا شباب صاحب اور اس کے بعد شکریہ انشاءاللہ گوائیہ کلمات جو شہید ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. برادران مسلمان اور برادران شیعہ، ظاہر سی بات ہے کہ علماء کرام کے سامنے سبقت کا لسانی کرنا ایسے ہے جیسے سورج تلے چراغ دکھانا. بہرحال میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جیسے یہ میرے برادر عزیز علی افضل احمدی صاحب نے کہا، ان کی ہر بات کو میں تائید کرتا ہوں. کیونکہ حقیقت میں یہ آتنکوادی حملہ جو ابھی نہیں ہے. آپ بتائیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مسجد کوفہ میں کیا تھا کس نے شہید؟ وہ بھی مسلمان تھا؟ مسلمان نہیں تھا، بلکہ مسلمان کے نام پہ داغ تھا اور ایک طرح کا دہشت گرد تھا. اس نے اپنی دہشت گردی کا ثبوت دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان دہشت گرد ہوں. آپ سوچئے کہ پاکستان میں کیا ابھی نیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے دھماکے کیے گئے لیکن ہمارا کوئی بھی شیعہ ڈرا نہیں. کیوں؟ اس لیے شاعر نے خود کہا ہے وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے پیسے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہونے یتیمان مذہب ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. وہ ڈرے جس کا کوئی سہارا نہ ہو. ارے ہمارا سہارا تو پردے غیبت میں ہے. آج یہ پوری انسانیت. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، دامن وقت سمجھ رہا ہوں، لیکن ایک بات سوال کرتا ہوں. آپ بتائیے پوری انسانیت، چاہے ہندو بھائی ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بھوری بھائی ہو، کوئی بھی ہو، آج مسلمان حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ میرا سوال ہے کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ امام حسین نے یزید جیسے آتنکواد کے سامنے اپنے آپ کو ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر بتایا کہ اگر رہبر ہندوستان ہو اور رہبر جہان ہو تو حسین جیسا ہو. انسانیت کو بچایا.
لہذا ہماری ذمہ داری ہے تمام امت مسلمہ سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو حملہ ہوا ہے ہمارے شیعہ مارے گئے ہیں، ہم اس پہ غم و غصہ کر رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے؟ ظاہر سی بات ہے مظلوموں کو ہمیشہ پیسا گیا ہے، لیکن مظلوموں کے بولنے والے خاموش نہیں ہیں، ضرور اپنی آواز کو اٹھا کر کہیں گے۔ اس لیے کہا تھا کہ عبادتوں کا گلا بوجھ لانے والوں، ساتھ اجر رسالت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور غلاف کعبہ کا پلو حرم میں مات آئے، علی کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں، فتویٰ بھی کروں گا مل کر، سب الہی حمید کہیے گا۔ پروردگارا جن ظالمین نے پاکستان میں ہمارے شیعہ خطیب الکبریٰ مسجد پر جو حملہ کیا ہے، اللہ ان ظالمین کو خاتمہ فرما، اللہ ان کو ہماری نگاہوں کے سامنے ذلیل و خوار فرما۔ پروردگارہ ہماری حکومت جمہوریہ اسلامی ایران کو طول عمر عنایت فرما۔ اللہ مقام و زیر رہبری آیت اللہ سید علی خامنئی، مرجع تقلید آیت اللہ رسمہ سید علی حسینی سیستانی، آیت اللہ بہت خراسانی، ناصر مکارم شیرازی کو طول عمر عنایت فرما۔ پروردگارہ ان کو دشمن مل کے کہیے گا، سب مل کر انسانیت رکھتے ہیں تو پروردگارہ دشمنان جمہوریہ اسلامی ایران، دشمنان تشیع، دشمنان امت مسلمہ، امریکہ اسرائیل کو نیز کو نابود فرما۔ پاکستان پاکستان پاکستان، امریکہ، اسرائیل، ہندوستان، حکومت جمہوریہ اسلامی ایران، محمد صلی اللہ۔ جزاک اللہ حجب الاسلام علی جناب مولانا نذیر صاحب، دیکھیں مولانا حیدر اصفہانی صاحب یہاں پہ تشریف ہیں، مولانا ذوالفقار صاحب اور دیگر علماء جن کا میں تعارف یہاں پہ کرا چکا ہوں۔ انشاءاللہ صدر پروٹیسٹ حجب الاسلام علی جناب مولانا ہمارے مولانا دانش بھائی یہ سندر گونگی سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک ریسنٹلی مثال میں دے دوں، IS کہ اتنا بڑا دہشت گرد گروہ تھا جس کے لیے امریکہ نے کہا تھا، امریکہ جیسی سپر پاور نے کہا تھا کہ اسے ختم کرنے کے لیے ہمیں کئی سال درکار ہوں گے، لیکن جب شیعوں نے ٹھان لی کہ ہمیں اس دہشت گرد گروہ کو ختم کرنا ہے تو الحمدللہ قاسم سلیمانی کی سربراہی میں اس خطرناک دہشت گرد گروہ کو صرف 1 سال کے اندر ختم کر دیا گیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ علی والے ہیں کہ جو اپنی جان دیتے بھی ہیں اور دہشت گردوں کی جان لیتے بھی ہیں۔ لہذا میں اس دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم شیعوں کی بات کو جو وہاں پر شہید ہو رہے ہیں UN میں بھی اٹھایا جائے، اور دنیا کے مختلف پلیٹ فارم پر بھی ہماری مظلومیت کو اٹھایا جائے، تاکہ دنیا متوجہ ہو کہ ہمیشہ ہمارے اوپر دہشت گردانہ حملہ کیا گیا ہے اور ہمیشہ ہم دہشت گردی کے خلاف رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھا حجب الاسلام علی جناب مولانا حیدر اصفہانی صاحب۔ لیکن ایک طرف نواز رسول تھے، سجدے کی حالت میں آپ کے سر کو کاٹا گیا، دوسری طرف یزیدی نسل تھے، ظاہری طور پر مسلمان تھے، کیا دنیا انہیں مسلمان مانے گی؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں نمازی، اور وہاں پر دھماکے کے ذریعے سے کل جو میں نے رپورٹ پڑھی ہے، اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں یقین کریں کہ زیادہ تر اس میں نوجوان تھے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی اسٹوڈنٹ، طالب علم، نماز کی حالت میں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آئیے انشاءاللہ یہ آخری تقریر ہے، اس کے بعد یہ لیٹر ہم ممرہ پولیس اسٹیشن کے سینئر انل شندے صاحب کو کچھ علماء کے ساتھ دیں گے، اور ان سے پہلے گزارش کر چکے ہیں، ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ کلکٹر کے ذریعے سے انشاءاللہ ہماری بات کو آگے تک وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے صدر ہمارے حجت الاسلام علی رام مولانا سید شباب حیدر رضوی صاحب سے گزارش گزار ہوں۔ مولانا شباب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بہت ہی مختصر صرف 2 یا 3 جملے میں آپ سماعت فرمائیں کہ نام ہے پاکستان۔ شاید آپ لوگ کو جو دوسرے
कौम के लोग हैं उन्हें नहीं पता हो, पाकिस्तान, पाक का मतलब होता है पवित्र। पाकिस्तान यानी जहाँ पवित्र लोग जो है, जिनका स्थान जहाँ रहते हैं, उस पवित्र जगह पर, और जो पवित्र सजदे की जगह है वहाँ पर इस तरीके से कत्ल कर देना, मार देना, शहीद कर देना, इसका मतलब ये है कि वहाँ न पवित्र लोग रहते हैं, न पवित्र फिक्र है, न पाकीज़ा सोच है, बल्कि ये कहा जाए पाकिस्तान के बजाय वो आतंकीवाद है, आतंकिस्तान है। पाकिस्तान नहीं, वो आतंकिस्तान है। मौलाना डॉक्टर कलवे सादिक साहब, हमारे स्वर्गीय मौलाना डॉक्टर कलवे सादिक साहब ने कहा था कि वो पाकिस्तान था, अब पाकिस्तान हो चुका है, पाकिस्तान हो गया। एक दूसरी ये कि देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम सब इंसानियत दोस्त हैं, और ख़ासकर हिंदुस्तान हमारा मुल्क अगर इंसानियत दोस्त न होता तो हम लोग इतने सुकून से नहीं रहते। वहाँ कोई सुकून नहीं है, किसी को भी सुकून नहीं है, खासकर शियों के। ये फिक्र उन लोगों के जहन में ये डाल दी गई है कि शिया काफिर है, और इसकी वजह से शियों का जो है वो कत्ल किया जाता है। अब वो समझते हैं कि कत्ल करने से बहुत ही सवाब मिलता है, लेकिन याद रखें कुरान और हदीस की निगाह में जिसने एक इंसान का कत्ल किया बेगुनाह, उसने इंसानियत का कत्ल किया। और जाहिर है कि जिसने इंसानियत का कत्ल किया उसे हूर तो नहीं मिलेगी, उसे डंडे के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ भी डंडा पड़ेगा, और यहाँ पर भी जो है उसे डंडा ही मिलेगा। तीसरी बात ये है कि अगर आप देखें, आप फोटो देखें तो फोटो में जिस मस्जिद में ये बमबिलास किया गया उसका नाम है खदीजतुल कुबरा। खदीजा उस शहजादी का नाम है जो रसूलुल्लाह की पहली बीवी है, ज़ौजा। वो इतनी दौलतमंद थी, इतनी दौलतमंद थी कि उनकी दौलत की वजह से लोग मुसलमान हुए, और फिर दौलत लेने के बाद जो वो पलट गए, और इन्हीं के घराने के वो दुश्मन हो गए। और आज से ये दुश्मनी नहीं है, 1400 साल से, वरना इमाम हुसैन सजदे की हालत में थे, सजदे की हालत में कोई कत्ल नहीं कर सकता। इमाम हुसैन के अलावा इमाम अली सजदे की हालत में मस्जिद में थे, वहां पर भी इमाम को कत्ल कर दिया गया। तो ये कत्ल करने वाले, इनका रिश्ता जो है वो यजीदियत से, इनका रिश्ता कहीं और से, न तो ये शियों के दोस्त हैं, न तो वाकईन मुसलमानों के दोस्त हैं, न तो हमारे और आप किसी के दोस्त हैं, बल्कि ये इंसानियत के दुश्मन हैं। इनसे बच करके रहना जो है वो बहुत जरूरी है। आखिरी बात ये कि देखिए बांग्लादेश में भी हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार, जुल्म, बर्बरियत करते हैं, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, दिल की गहराइयों से मजम्मत करते हैं। यहाँ पर जितने भी उलमाए कराम हैं, आपस में बहस होती है, बातें होती हैं, वो सब भी जो है वो मजम्मत करते हैं। आज हम मजम्मत कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान में ये खेल बहुत पुराना चला आ रहा है, इसकी भी हम जो है वो मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत इन दोनों मुल्कों पर तवज्जो करे, वहाँ पर हिंदू सेव रहें, महफूज रहें, और यहाँ पर शिया जो है वो महफूज रहें इंशाअल्लाह।